بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، اور کمنٹ میں ضرور بتایا کیجئے آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اس نے اشمل پر نظر ثانی کرتے سکھ کا سانس لیا۔ آپ گاڑی میں سر نیچے کر کے بیٹھے، میں ابھی باہر دیکھ کر آتا ہوں، کچھ بھی ہو جائے آپ گاڑی سے باہر مت آئیے گا۔ وہ محتاط انداز میں بول کر ولی کا نمبر ملانے لگا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں اور کیوں؟ آپ پولیس کو کال کریں، کہیں یہ لوگ خطرناک نہ ہوں۔ وہ آج ایک بار پھر فکر مند ہو رہی تھی۔ وہ پہلے بھی اس کے لیے فکر مند ہوئی تھی اور زہیب اپنا دل ہار گیا تھا، لیکن اب وہ شاید اپنی جان بھی ہار دینا چاہتا تھا۔ ریلیکس رہیں، میں بس ابھی دیکھ کر آتا ہوں، کہیں ان کی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہو۔ آپ بس گاڑی سے مت اتریے گا پلیز۔ زہیب مسلسل ولی کا نمبر ڈائل کرتے گاڑی سے نیچے اترا۔ ماتھے پر ان گنت شکنوں کا جال ہو چکا تھا۔ اسے خود سے زیادہ اشمل کی فکر تھی۔ دو نقاب پوش بھاری جسامت والے آدمیوں کو سامنے کھڑی گاڑی سے نکلتا دیکھ کر زہیب کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ ان آدمیوں کے ارادے خطرناک لگ رہے تھے۔ زہیب نے اپنے موبائل ولی کو میسج کر کے جیب میں ڈالا۔ کون ہو تم لوگ اور کیا چاہتے ہو؟ کیا ارادے ہیں تمہارے؟ زہیب انہیں قریب آتا دیکھ کر غرایا۔ ہم تجھے شکل سے کیا لگ رہے ہیں؟ زہیب کے ساتھ اشمل تھی، اسی لیے وہ فی الحال مصلحت سے کام لے رہا تھا۔ زہیب کے والیٹ اور چابیاں اس آدمی کی طرف بڑھائی تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے کہا لگا اٹھے۔ تو نے کیا ہمیں پاگل سمجھا ہوا ہے؟ یہ گاڑی اور والیٹ جیسی سستی چیز پر ٹرخا رہا ہے، جبکہ اصلی مال تو اندر گاڑی میں موجود ہے، جس کے پیسے ہمیں ہمارا باس دے گا۔ بھاری جسامت والا سیاہ فام آدمی معنی خیزی سے مسکرایا تو زہیب کے بازو کی رگیں ابھر گئیں، نیلی آنکھوں میں غضب کی وحشت اتر گئی۔ زہیب اس آدمی پر جھپٹا اور پے در پہ اس پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ دوسرا آدمی ان دونوں کو گتھم گتھا ہوتا چھوڑ کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ بتا کون ہے تیرا باس؟ زہیب جنونی انداز میں اس آدمی کو مارتا جا رہا تھا، مگر مقابل بھی پلٹ کر وار کر رہا تھا۔ زہیب کا گریبان چاک ہو چکا تھا اور ہونٹوں سے خون رس رہا تھا۔ وہ اس آدمی کو جھٹکے سے زمین پر پٹک کر آستین سے منہ صاف کرتے گاڑی کی جانب بڑھا، جہاں دوسرا آدمی اشمل کا بازو دبوچ کر باہر نکال رہا تھا۔ چھوڑو انہیں، ابھی تم جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ انہیں ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ اس نے ایک ساتھ اس بھاری جسامت والے اس آدمی کے مکہ جڑتے ہوئے اسے اشمل سے دور پھینکا۔ سیاہ فام مار کھایا ہوا آدمی اپنے ساتھی کی درگت بنتا دیکھ کر ہڑبڑا چکا تھا۔ اس نے اپنی پاکٹ سے گن نکالتے ہوئے بغیر کچھ سوچے سمجھے گن چلا دی تھی۔ ٹھا کی آواز کے ساتھ اشمل کی چیخ برآمد ہوئی تھی۔ اس کی ساکھ پتلیاں پھیل چکی تھیں، ہر طرف موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ ساتھی آدمی دوسرے آدمی کو چلنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں آدمی خون دیکھ کر گھبرا چکے تھے۔ ان کا باس اب انہیں بخشنے والا نہیں تھا۔ سنسان سڑک پر ایک وجود لڑک کر زمین پر گر گیا تھا۔ کسی کی سانسوں کی ڈور زندگی سے ٹوٹتی جا رہی تھی۔ یہ خون آلود شام بہت ہی سیاہ اندھیرا اپنے ساتھ لائی تھی، جس کی سیاہی کے ساتھ خون ہر جگہ پھیل رہا تھا۔ گولی زہیب کے عین دل کے پاس جا کر لگی تھی۔ وہ قربان ہو چکا تھا اپنے عشق کی حفاظت کرتے کرتے۔ دوسرے کے زخموں پر مرہم رکھنے والا مسیحا خون سے لت پت پڑا تھا۔ نیلی اسیر کر دینے والی آنکھیں، جن کے حصار میں اشمل خود کو محفوظ تصور کرتی تھی، دھیرے دھیرے بند ہو رہی تھی۔ اشمل اپنی پوری طاقت لگاتے ہوئے دیوانہ وار دوڑتی ہوئی زہیب کے پاس آ کر بیٹھی۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا شہزادی، میری موت شاید یوں ہی لکھی تھی آپ کا دیدار کرتے ہوئے۔ میں شاید بہت خوش نصیب ہوں، چاہے آپ میری زندگی میں نہیں تھی، لیکن جب میری موت نزدیک ہے تو آپ میرے پاس ہیں، میرے لیے فکر مند ہیں۔ زہیب کی سانسیں اٹک رہی تھیں، لیکن وہ آج سب کچھ بول دینا چاہتا تھا۔ میرے والدین کا خیال رکھیے گا اشمل، میرے بھائی کو بتا دیجیے گا کہ میں اس سے ناراض نہیں ہوں، اور وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے ناراض نہ ہوں تو گڑیا کا خیال رکھے۔ زہیب کی بوجھل آواز اور نقاہت زدہ تھی۔ کچھ نہیں ہوگا آپ کو زہیب، آپ حوصلہ رکھیں، اللہ مدد کرے گا۔ اشمل کی سرمئی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، وہ اسے صحیح حوصلہ بھی دے نہیں پا رہی تھی۔ پیچھے سے دونوں آدمی ایک دوسرے سے تلخ کلامی کر رہے تھے۔ سیاہ فام آدمی دوسرے پر دھاڑتے ہوئے ان دونوں کے پاس آنے لگا تھا۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے، میری دعا رائگاں جا رہی ہیں، مت کرو ایسا۔ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کی رضا میں ہمیں راضی رہنا ہوتا ہے۔ کیا آپ مجھے ابھی کلمہ پڑھا سکتی ہیں شہزادی؟
وہ شہزادی اسے صرف دل میں مخاطب کرتا تھا، لیکن آج اس کے لب شہزادی کہتے تھک نہیں رہے تھے۔ وہ جان گیا تھا کہ موت قریب ہے۔ تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر نمودار ہو رہے تھے۔ پوری قمیص خون سے سرخ ہو رہی تھی۔ رات کی سیاہی میں نیلی آنکھوں والے شہزادے کے وجود سے زندگی کی رمق ختم ہوتی جا رہی تھی۔ چاند اور ستارے آب دیدہ سے آسمان پر پھیلے ہوئے تھے۔ رات کی تاریکی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھی۔ خون آلود شام کا اختتام موت پر ہو رہا تھا۔ پہلا کلمہ طیب طیب من پاک لا الہ۔ اشمل نے سسکتے ہوئے کلمہ پڑھانا شروع کیا۔ زہیب نے اس کے بعد آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے الفاظ دہرائے۔ بچپن کی یادوں میں اپنا پہلی بار کلمہ پڑھنا یاد آیا تھا۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دل چھو جانے والی تھی۔ الا اللہ۔ اشمل منہ پر ہاتھ رکھ کے سسکی روکنے لگی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ الا اللہ۔ زہیب کے حلق میں گرہیں پڑنے لگی تھی، مگر وہ تکلیف کے باوجود دہرانے لگا۔ اس نے اشمل کی حفاظت اب اللہ کی سپرد کر دی تھی۔ وہ مطمئن ہو رہا تھا۔ محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ۔ آخری الفاظ دہراتے اس کی آنکھیں مکمل بند ہو چکی تھی۔ اس کا یک طرفہ عشق اس کی حفاظت کے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ اشمل چیختی چلاتی ان آدمیوں سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرتی اس کے ساتھ گھسیٹتی جا رہی تھی۔ سیاہ فام آدمی نے اشمل کے مسلسل مزاحمت کرنے پر اس کے بازو میں بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ زہیب کی نیلی بند ہوتی آنکھیں اور خون سے لت پت بے یار و مددگار وجود وہ آخری چیز تھا جو اشمل کی آنکھوں نے دیکھا، اور پھر وہ بھی دھیرے دھیرے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر اس آدمی کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ پریشا نے بختیار خان کو پراپرٹی کے پیپر سائن کر کے دے دیے تھے۔ وہ ولی سے محبت کرنے لگی تھی، چاہے وہ ستمگر اس کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرتا۔ ولی کمرے کا دروازہ دھکیلتے ہوئے کمرے میں آیا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ زہیب کے جانے کے بعد بختیار خان نے اسے پریشے کی باخوشی پیپر سائن کرنے کا بتا دیا تھا۔ وہ صورت سے پریشے کے پاس آیا جو صوفے کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے دراز تھی۔ آ گئے آپ؟ زہیب لالا نہیں آئے کیا؟ پریشا نے اپنے کندھے پر پھیلا دوپٹہ سر پر اوڑھا تو کالے سیاہ بال ولی کی نظروں سے چھپ گئے۔ وہ آج ولی کے کہنے پر ہی گلابی رنگ کے سوٹ میں نفاست سے کیے گئے میک اپ کر کے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کالی آنکھیں آئی لائنر سے سجی ہوئی تھیں، ہونٹوں کو گلابی لپسٹک سے سجا کر خوبصورت بنایا گیا تھا۔ وہ عام دنوں سے ہٹ کر تیار ہوئی جاذبی نظر لگ رہی تھی۔ کیوں تم چاہ رہی تھی کہ میں نہ آؤں؟ وہ استہزائیہ ہنسا تو پریشے ناسمجھی سے اسے تکنے لگی۔ ولی نے اسے جھٹکے سے اپنے مقابل کھڑا کر دے اس کے کھلتے ہوئے لبوں کو اپنی گرفت میں لیا، اور جب ان سے خون رسنے لگا تو وہ پیچھے ہٹا۔ پریشے اس کے جھلسا دینے والے لمس پر لرز اٹھی تھی۔ منہ میں خون کا ذائقہ گھلا تو وہ سسک اٹھی۔ خان پلیز، یو آر ہرٹنگ می۔ اس کی سانسوں کی تپش سے وہ اس کا حصار توڑنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ آئی ایم ہرٹنگ یو؟ پریشے ولی خان، تم نے جو کیا اس کا خمیازہ تمہیں تا عمر بھگتنا پڑے گا۔ ہلکی بھوری آنکھیں ضب سے لال ہو رہی تھی۔ وہ اپنے حواس میں نہیں لگ رہا تھا۔ پریشے کو اس سے خوف آنے لگا۔ میں نے تمہیں بیوی کا درجہ دیا، سب کچھ بھلا کر تمہاری طرف قدم بڑھایا، لیکن تم اس قابل نہیں تھی کہ کس خوشی میں تم اتنا تیار ہوئی ہو۔ ہاں، ولی نے ہی تو اسے تیار ہونے کا کہا تھا، لیکن اب کیوں اس طرح برتاؤ کر رہا تھا؟ یہ پریشے کی سمجھ سے باہر تھا۔ دلہن وہی ہوتی ہے جو پیا من بھائے۔ تم کیسے بھول گئیں کہ تم انچاہی ہو اور انچاہی ہی رہو گی؟ سچ سنور کر تمہاری شکل بدل نہیں جائے گی۔ اس نے پریشے کا سر پر لیا دوپٹہ دور اچھال کر اس کی گردن سے سونے کا نفیس سیٹ بھی کھینچ کر پھینک دیا، اور اس کی گردن پر بے دردی سے اپنے لب رکھے تھے۔ جانور مت بنے کہ اپنی ہی نظروں۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ جانور لفظ پر وہ بپرے شیر کی مانند اس سے الگ ہوا اور اپنا بھاری ہاتھ اس کے گال پر چھاپ چھوڑ گیا۔ جانور ہونا میں تو ٹھیک ہے، اب تمہیں جانور بن کر دکھاؤں گا۔ تم نے جانور دیکھے نہیں ہیں، میرے اس روپ کو جگا کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ اس نے پریشے کے تھپڑ مارنے والے گال کو دبوچا۔ اسے اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بھاری ہاتھ کے تھپڑ نے اسے دن میں تارے دکھا دیے تھے۔ اس کے بابا نے اسے نازک پریوں جیسے ہمیشہ اپنے سائے میں رکھا تھا، اور ان کے مرنے کے بعد ہی وہ شفقت بھرا سایہ بھی اس کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ ولی نے اس کا سر اونچا کرتے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا۔ ان دونوں کے چہروں میں بہت کم فاصلہ بچا تھا۔ کیوں کیے پراپرٹی کے پیپر پر سائن؟ اس کی سلگتی سانسوں کی تپش وہ بخوبی اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ میں نے یہ سب آقا جان کے کہنے پہ کیا تھا۔ انہوں نے میرے سامنے دو آپشن رکھے تھے، یا تو میں پراپرٹی پر پیپرز پر سائن کر دوں، ورنہ وہ مجھے آپ سے طلاق دلوا دیں گے۔ وہ سسکتی ہوئی اپنی صفائی میں کہنے لگی، لیکن ولی اس کی بات پر کان دھرے بغیر غرایا۔ بکواس بند کرو اپنی۔
تم سے زبردستی سائن وہ نہیں کروا سکتے۔ اگر انہیں تمہیں طلاق دلوانی ہوتی تو وہ زبردستی شادی ہی کیوں کرواتے؟ تمہیں بس میرے فیصلوں کے خلاف جانا ہوتا ہے۔ ابھی تم میرے دسترس میں ہوتے ہوئے مجھ سے دور جانا چاہتی ہو۔ یہ بھی میرے فیصلے سے اختلاف ظاہر کرتا ہے تمہارا۔ ایک بار ذہن نشین کر لو، میرے فیصلے میں خود کرتا ہوں اور تم میری ملکیت ہو، اسی لیے تم سے جڑے ہر چیز میں طے کروں گا، حتیٰ کہ تمہیں سانسیں بھی کب لینی ہیں۔ اس نے پریشے کی گردن پر اپنی شیو رگڑی تو وہ اپنی سانسیں روک کر خود میں سمٹ گئی تھی۔ ولی سچ میں اس کی سانسیں روک سکتا تھا، اس کا ادراک اسے ابھی ہوا تھا، وہ محض اس کے لیے اس کی ملکیت تھی، جبکہ اس نے تو ولی کو دل سے اپنا سب کچھ مان لیا تھا۔ یہی چیز پریشے کو رلائے جا رہی تھی۔ نہیں ہوں میں آپ کی ملکیت، بیوی صرف ملکیت نہیں ہوتی، وہ عزت بھی ہوتی ہے۔ شوہر کا جتنا ظرف ہوتا ہے اتنی ہی عزت وہ اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ گھٹن ہوتی ہے مجھے آپ کے ساتھ۔ آپ کی بیجا روک ٹوک اور شک کرنے کی عادت نے مجھے آپ سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ کا حق ملکیت جب چاہے میرے وجود پر ہو، پر میرے دل تک رسائی آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کی باتیں سنتے ولی کا دماغ گھوم گیا تھا۔ زہیب کی باتیں، اس کا ہاتھ اٹھانا اور اب پریشے کی باتوں نے اس کا ڈیول موڈ آن کر دیا تھا۔ ولی نے اس کی پشت کو دیوار سے لگا کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن سخت حصار میں باندھا، گردن کے گرد سخت حصار باندھا۔ تمہارے دل تک بھی میری رسائی ہے پریشے ولی خان، اتنی ہمت صرف مجھ میں ہی ہے کہ تمہاری دھڑکنیں منتشر کر دوں۔ میری قربت میں تمہارا دل میرے نام پر دھڑکتا ہے تو دل تک رسائی کی بات رہنے دو۔ تمہارے دل کی دھڑکنیں میری قربت میں تیز ہو جاتی ہیں، تمہاری آنکھیں میری ہی وجہ سے جھک جاتی ہیں۔ وہ ستمگر اس کے حال دل سے واقف تھا۔ تمہارے دل میں بس چکا ہوں میں، لیکن کبھی تم میرے فیصلے نہیں مانتی۔ ہزار بار سمجھایا تھا کہ پیپرز پر سائن مت کرنا، لیکن تمہارے نزدیک میری بات کی اہمیت ہی نہیں ہے۔ تمہیں بھی شاید یہی لگتا ہے کہ میں تمہاری پراپرٹی ہڑپ کر جانا چاہتا ہوں۔ اس نے پریشے کے رخسار پر جھولتی لٹ کو انگلی کی مدد سے کانوں کے پیچھے اڑسا۔ آپ کو بھی ہزار بار بتا دیا ہے میں نے، وہ پیپرز آپ کے باپ نے زبردستی سائن کروائے تھے۔ وہ ایک بار پھر بے بس سی اپنی صفائی میں کچھ کہنے لگی تھی کہ ولی نے ایک تماچا اس کے گالوں کی زینت بنا دیا۔ نازک اندام پریشے جھٹکے سے زمین بوس ہوئی تھی، اس کے گال تھپڑ کی انگلیوں سے سج چکے تھے۔ اس نے بے ساختہ اپنے گالوں پر ہاتھ پھیرا تو تکلیف اور بے عزتی کا احساس شدت سے دل میں جاگا۔ میرے باپ کو جھوٹا کہہ رہی ہو تم، جنہوں نے تمہیں بھتیجی نہیں بیٹی بن کر پالا، آج وہی آغا جان صرف میرے باپ رہ گئے ہیں۔ قاتل ہیں وہ میرے باپ کے، سن لیا؟ اب میرے دل میں ان کے لیے عزت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ اپنے باپ کی ذرا سی بھی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی اور میں اپنے باپ کا خون بھی معاف کر دوں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس جرم کے گواہ ہوں یا بس جرم میں خود بھی شریک ہوں۔ اگر ولی نے اس کی تذلیل کی تھی تو وہ کیوں اس کے باپ کا پردہ رکھتی؟ وہ بے خوف و خطر اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت قابل رحم حالت میں بمشکل کھڑی تھی۔ پریشے وہ دھاڑا، اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہو چکی تھیں، ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا۔ ہاں میں وہی پریشے ہوں جسے ایک رات کی دلہن کو آپ دھتکار کر جا چکے تھے، جس کی رنگت کا آپ نے مذاق اڑایا تھا، جسے آپ نے بیوی تو کیا انسان تک تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ آپ کے قاتل باپ کی اکلوتی یتیم بھتیجی وہی پریشے ہوں میں۔ شدت جذبات سے کہتے اس کا گلا رند گیا تھا۔ نکل جاؤ تم ابھی اسی وقت میرے کمرے سے، میرا باپ قاتل نہیں ہو سکتا، اور یہ زہر جب تمہارے ذہن سے صاف ہو جائے تب بھی واپس مت آنا۔ اس نے پریشے کا بازو دبوچ کر کمرے سے باہر دھکیلا اور دروازہ لاک کرتے خود اندر بند ہو گیا۔ اسے اس وقت اکیلے رہنے کی ضرورت تھی، ورنہ وہ ضرور کچھ غلط کر بیٹھتا۔ پریشے حق دک سی خود کو دربدر ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ آنسو تواتر سے گرتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے، بال پشت پر بکھرے اور ہونٹ زخمی تھے۔ اس کا محافظ نے ہی اسے خود سے الگ کر دیا تھا۔ دو آنسو ہاتھ کی پشت سے رگڑتی ہوئی اٹھی اور دوپٹہ سر پر لیے اپنے پرانے کمرے میں آئی۔ اس کے دل و دماغ نے بہت کچھ طے کر لیا تھا، اس کے ارادے مضبوط تھے، اسے اپنا محافظ خود بننا تھا۔ اگر وہ خود کی عزت کروانا جانتی تو آج ولی سے ایسے تھپڑ کھا کر کمرے سے دربدر نہ ہوتی۔ اسے اپنے باپ کا بدلہ لینا تھا، اسے ہار نہیں ماننی تھی۔ ولی نے اپنے موبائل آن کرتے زہیب کا میسج دیکھا تو وہ سربٹ باہر دوڑا۔ اتنا سب ہو جانے کے بعد بھی اسے زہیب کی فکر تھی۔ کمرے کے باہر پریشے کو موجود نہ دیکھ کر اسے ایک پل ملال نے گھیرا تھا، مگر ابھی زہیب کے پاس جانا ضروری تھا، اسی لیے وہ سر جھٹکتے حویلی کی جانب بھاگا۔ حویلی کہاں ہوں میں؟
میرا سر، اس نے اپنے چکراتے سر کو بے ساختہ تھاما۔ آنکھوں کے سامنے کا منظر دھندلا رہا تھا۔ ٹوٹی پھوٹی میز، 2 کرسیاں بوسیدہ دیواروں پر مکڑی کے جالے لٹکے ہوئے تھے۔ کمرہ چھوٹا اور انتہائی گندا تھا۔ اس نے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ ہاتھوں پر خراشوں کے نشان تھے اور مسلسل مزاحمت کرنے سے ہڈیوں میں درد کی ٹیسیں اڑ رہی تھیں۔ اس نے خود کو ایک کرسی پر رسیوں سے بندھے پایا تھا۔ جس نے بھی اسے کڈنیپ کیا تھا ضرور اس کے ارادے کچھ نیک نہیں تھے۔ اشمل خود کو ہلا جلا کر رسیاں توڑنے کی سر توڑ کوشش کرنے لگی، مگر خود ہی کرسی سمیت زمین بوس ہو گئی۔ اس کے بازو میں شدید درد کی لہر سرایت کر رہی تھی۔ آنسو آنکھوں کی باڑ توڑتے بہنے لگے۔ زہیب کی سلامتی کی دعا اس کے دل میں جاری تھی۔ وہ پٹھان شہزادہ جس کی نیلی آنکھوں کے حصار میں وہ رہتی تھی اب کہیں نہیں رہا تھا۔ شاید وہ تو قربان ہوا تھا اپنی یک طرفہ عشق پہ۔ ہیل کی ٹک ٹک اشمل کو قریب آتی سنائی دی۔ کوئی دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوا۔ سامنے موجود انسان کو دیکھتے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ چست پینٹ اور ڈھیلی ڈھالی نیلی ٹی شرٹ میں ملبوس وہ کوئی اور نہیں نتاشا تھی۔ وہ اس حد تک گر سکتی تھی کہ کسی کی جان لے لے، یہ اشمل نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ وہ بھونچ کر رہ گئی۔ وہ نازک سی دھان پان سی لڑکی زہیب کی قاتل تھی۔ آخر کیوں کر رہی ہو نتاشا یہ سب؟ تم اتنا کیسے گر سکتی ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا رب سے جو تمہاری سانسیں بند کرنے پر قادر ہے؟ اشمل کو اس سے گھن آنے لگی تھی جسے ایک لڑکی ہوتے ہوئے اپنے وقار کا خیال تک نہیں رہا تھا۔ یزدان اس کی محبت نہیں محض ضد تھا۔ تم نے مجھ سے یزدان کو چھینا ہے جس کی تلافی اب تمہاری موت سے بدتر سزا سے ہی ممکن ہوگی۔ وہ تمہارا تھا اشمل۔ تم مڈل کلاس لڑکیاں یہی ادائیں دکھا کر لڑکوں کو اپنا گرویدہ کرتی ہو۔ یہ پارسائی کا ڈھونگ اب ختم کر دو۔ تمہاری وجہ سے اس نے سب کے سامنے میری انسلٹ کی تھی جس کی سزا تمہیں اب ملے گی۔ تم ساری پارسائی پل بھر میں دھری کی دھری تمہاری رہ جائے گی۔ جب درندے مرد تمہیں نوچ کھسوٹ لیں گے پھر میں تمہیں کسی کوٹھے کی زینت بنا دوں گی تاکہ تمہاری زندگی موت سے بدتر ہو جائے۔ یزدان کو شروع سے انچھوئی انٹچ لڑکیاں پسند ہیں۔ تمہیں وہ اس سب کے بعد کبھی نہیں قبول کرے گا۔ وہ بھی کچھ دیر میں یہاں ہوگا لیکن جب تک تم پاک اور عزت دار نہیں رہو گی جس کا بھرم تمہیں بہت تھا پھر وہ تمہیں یہیں چھوڑ جائے گا بے یار و مددگار۔ نتاشا اپنی بات پر خود ہی کہا لگاتی اشمل کو خوفزدہ کر گئی تھی۔ جس طرح کا نقشہ نتاشا نے کھینچا تھا اسے سوچتے ہی اشمل کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ نتاشا نے اس کی کرسی سیدھی کرتے اپنے دونوں ہاتھ اس کی ہتھیلیوں پر جمائے اور نفرت بھری نگاہوں سے اس کا نقاب ہٹانے لگی۔ اس نے پہلی مرتبہ اشمل کو بے نقاب دیکھا تھا۔ بلا شبہ وہ انتہائی حسین تھی۔ اس کا چہرہ نور سے منور تھا۔ ستواں ناک، پھولے پھولے اناری گال، بھرے بھرے قدرتی سرخ ہونٹ اور اس کی سرمئی آنکھیں جن پر زہیب قربان ہو گیا تھا۔ نتاشا کو یہی بات تیش دلانے کے لیے کافی تھی کہ اس کا چہرہ دیکھے بغیر یزدان نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اور ایک وہ تھی جو دعوت نامہ بن کے اس کے سامنے پیش تھی مگر اس نے اسے اپنانا ضروری نہیں سمجھا۔ نتاشا مجھے لگتا ہے تمہارے اندر عقل بالکل ختم ہو چکی ہے۔ یزدان کبھی تمہارا تھا ہی نہیں۔ اگر وہ تمہارا ہوتا تو وہ تم سے شادی کرتا۔ حقیقت یہی ہے کہ میں اس کی بیوی کے روپ میں تمہارے سامنے ہوں اور تم بات کرتی ہو میری عزت نیلام کرنے کی۔ تم چاہے جتنی کوشش کر لو مگر قرآن میں آتا ہے اور اللہ جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تم اس پاک ذات کی طاقت سے واقف نہیں ہو۔ میں اس کی رضا میں راضی ہوں کیونکہ وہ میرے لیے مجھ سے بہتر سوچتا اور جانتا ہے۔ اشمل کا یقین اللہ پر تھا اور وہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ نتاشا کا چہرہ اہانت کے احساس سے سرخ ہو چکا تھا۔ وہ بغیر کچھ بولے وہاں سے ٹک ٹک کرتی جا چکی تھی۔ اشمل ایک بار پھر اللہ سے دعا گو تھی۔ اس نے زہیب کو کھو دیا تھا مگر اب یزدان کو کھونا اس کے بس میں نہیں تھا۔ پولیس وردی میں ملبوس عاشر ربانی پیلس کے باہر کھڑا ہوا تھا کہ یزدان عجلت میں باہر نکلتا ہوا دکھا۔ کہاں ہے اشمل؟ بتا مجھے ذلیل انسان ورنہ حوالات میں ڈالتے ہوئے ایسے کیس ٹھوکوں گا تیرا امیر باپ بھی آزاد نہیں کروا سکتا۔ بہتری اسی میں ہے کہ سچ سچ بتا دے سب کچھ۔ عاشر کے سامنے بے ضرر سی اشمل کا چہرہ لہرایا تو وہ کسی کی پرواہ کیے بغیر یزدان پر جھپٹا۔ یزدان اس وار کے لیے تیار نہیں تھا اسی لیے لڑکھا کر سنبھلا۔ چوکیدار ان دونوں کو الگ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا لیکن وہ دونوں ہی باڈی بلڈر اور باکسنگ جانتے تھے۔ یزدان کو تو شروع سے ہی باکسنگ اور فائٹنگ کا شوق تھا، البتہ عاشر کو یہ سب پولیس ٹریننگ میں سکھایا گیا تھا۔ کون ہے تو؟ اشمل کو کیسے جانتا ہے؟ بتا مجھے کہاں ہے میری اشمل ورنہ تجھے زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ یزدان بھی اب کی بار طیش میں آتے پلٹا اور عاشر کا کالر پکڑ کر گرجدار آواز میں دھاڑا۔ اس کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، وحشت اور دیوانگی کے ساتھ خوف، کسی اپنے کو کھو دینے کا خوف۔ یزدان کی بھری آنکھوں میں ہلکورے لے رہا تھا۔ میں انسپکٹر عاشر علی ہوں۔
اشمل کی چھوٹی بہن عروسہ کا شوہر، مجھے زندہ زمین میں گاڑنے سے پہلے اشمل کا پتہ بتا دے، کہاں ہے وہ، کہاں چھپا کے رکھا ہے اسے، تمہارے گھر میں تمہاری بیوی کی حیثیت سے رہ رہی تھی، وہ تمہاری ذمہ داری تھی یزدان، عاشر نے تنزیہ انداز میں کہتے اپنا گریبان چھڑواتے ہوئے اس کے پیٹ میں لات رسید کی وہ کرا اٹھا۔ تم جاؤ یہاں سے۔ یزدان نے چوکیدار کو وہاں سے بھیجا اور عاشر کی جانب متوجہ ہوا۔ تم میری بیوی کے بہنوئی ہوئے، یعنی میں نے اسے نہیں چھپا رکھا، میرے پاس کوئی کال آئی تھی کہ میں ان کے بتائے ہوئے ایڈریس پہ پہنچوں، ورنہ اشمل کو نقصان پہنچانے سے وہ لوگ گریز نہیں کریں گے۔ میں وہاں جا ہی رہا تھا کہ تم مجھ سے ٹکرا گئے۔ اب ہٹو راستے سے، مجھے اپنی اشمل کو جلد از جلد وہاں سے آزاد کروا کے لانا ہے۔ عاشر کو اس کا حرف بہ حرف سچ لگا تھا۔ اسے پولیس فورس میں رہتے ہوئے اتنا عرصہ ہو چکا تھا کہ وہ بخوبی کھرے اور کھوٹے کی نشاندہی کر سکتا تھا۔ تم پاگل ہو، اس وقت عقل سے کام لو، ورنہ اشمل کے ساتھ ساتھ خود کی جان بھی گنوا بیٹھو گے۔ میری بات مانو، تم بیک اپ کے ساتھ جاؤ۔ تم کیا چاہتے ہو کہ اشمل مجھ سے جدا ہو جائے؟ ان لوگوں کو بھنک بھی پڑ گئی تو وہ اسے نقصان پہنچانے میں ذرا دیر نہیں کریں گے، نہ جانے کون اور کیسے لوگ ہوں۔ وہ اپنی اشمل پہ 100 مرتبہ بھی اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر اسے کچھ ہوا تو میرا دم ویسے ہی نکل جائے گا۔ میں بھولا بھٹکا مسافر تھا، اس نے مجھے راستہ دکھایا اور اب میں اس راستے میں اکیلا چل رہا ہوں۔ تم عقل کی بات کرتے ہو، میرا دماغ اس پہر کچھ نہیں سوچ پا رہا سوائے اپنی اشمل کی تکلیف کا تصور کرتے ہوئے۔ یزدان کی آواز شدت جذبات سے رند گئی تھی، بھوری آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی۔ وہ عاشر کو زور سے دھکا دے کر آگے اپنی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ عاشر نفی میں سر ہلاتے کال پر اپنی ٹیم کو ارجنٹ مشن کے لیے تیار ہونے کا کہنے لگا اور خود بھی اپنی گاڑی میں آ کے بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ یزدان اب کسی کے قابو میں نہیں آئے گا، وہ تو دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس کی شہزادی اس سے دور تھی تو اس کی تڑپ فطری تھی۔ کبھی کبھی ہم دماغی، جسمانی، نفسیاتی لحاظ سے اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس ہوتی ہے جو ہمیں لیکچر اور تسلی دینے کے بجائے اپنے کندھے پر سرک کر رونے دے۔ پریشے بھی اپنے کمرے کو آخری دفعہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے بابا اکثر حویلی کی باتیں کیا کرتے تھے جہاں انہوں نے اپنا بچپن گزارا تھا۔ انہوں نے ہمیشہ اونچے ستونوں پر بنی عالیشان حویلی کی خوبصورتی گنوائی تھی، مگر ان میں رہنے والے افراد کی دل کی بدصورتی کا ذکر کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ پٹھان خاندان میں ایک ناقابل قبول گندمی رنگت کی لڑکی تھی، لیکن تھی وہ بھی لڑکی جس کے جذبات کو کچلا گیا، جس کے باپ کا قتل ہوا اور جس کا شوہر اسے ذلیل کر کے دربدر کر گیا تھا۔ ولی کے تھپڑ نے اسے بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دیا تھا۔ پری، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا بیٹا، عورت کی عزت بہت نازک ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی بے عزتی سہ لو، اپنی عصمت میں کبھی کمپرومائز نہیں کرنا، یہ سوچتے ہوئے کہ تم مجبور اور لاچار عورت ہو۔ اپنے اوپر کبھی ظلم مت ہونے دینا، ورنہ اگر ظلم کرنے والے ہاتھوں کو روکا نہ جائے تو ظلم بڑھا جاتا ہے اور آپ گھٹتے جاتے ہیں۔ عورت بہت مضبوط ہوتی ہے بیٹا، لیکن وہ خاموش رہتی ہے، اسے بھی اپنی عصمت پہ کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ پراپرٹی تو ویسے بھی بختیار خان کے نام کر چکی، پر وہ تھی تو اب انہیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ اس کے پاس اپنے نام پہ پہلے ہی اچھی خاصی رقم اور اسلام آباد میں گھر ابھی بھی موجود تھا۔ وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی ہو چکی تھی، اس کے رخسار انگلیوں کے نشان سے لال ہو رہے تھے، بال بکھر چکے تھے، ہونٹوں اور گردن پر ولی کا سلگتا لمس اور ان کے نشان موجود تھے۔ تم میری قربت میں خوبصورت ہوتی جا رہی ہو پری، یا مجھے لگ رہی ہو میرا رنگ بہت گہرا چڑھا ہے تم پر؟ اس نے پریشے کی گردن پر اپنی شیو رگڑی تھی۔ یہ ان پلوں میں سے ایک تھا جب پریشے پہ ولی کی محبت کا ادراک ہوا تھا۔ اس کا دل اس ستمگر خانزادے کا اسیر ہوتا جا رہا تھا۔ میں آئندہ نہیں بولوں گی، پریشے معصومیت سے اس کے پہلو میں لیٹی ہوئی بولی۔ کیسے نہیں بولو گی؟ تم ابھی بولو مجھے، ورنہ سزا کے لیے تیار رہنا۔ سزا کے طور پر میں تمہیں پوری رات ٹھنڈ میں باہر کھڑا رکھوں گا۔ وہ مصنوعی روب جماتا ہوا سنجیدگی سے گویا ہوا۔ پریشے روحانسی ہو گئی، اس کا مزاج پل پل بدلتا تھا۔ خان پلیز سوری، مجھے سزا نہیں چاہیے۔ یہاں رات میں جانور بھی آ جاتے ہیں اور سارے نوکر بھی سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے سنا ہے حویلی کے لان میں بنے درختوں پر جن کا سایہ ہے۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے اسے خان کہہ چکی تھی۔ ولی نے بمشکل اپنی ہنسی قابو کی تھی۔ تمہارے اوپر کسی جن کا سایہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ تم ایک جن کے زیر سایہ پہلے ہی ہو، جس سے آزاد ہونا ناممکن ہے۔ وہ جن تم پر قابض ہو چکا ہے، اب تمہارا بچنا ناممکن ہے۔
ولی نے معنی خیزی سے کہا اور کروٹ بدلتے خود اس کے نازک وجود پہ قابض ہو گیا۔ پریشے کی کالی بڑی آنکھیں حیرت سے مزید بڑی ہو گئی تھیں۔ کون ہے وہ جن؟ مجھے اس سے بچا لیں، پلیز 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 خان، مجھے یہ سب مت دیں۔ وہ خوفزدہ ہوتی اس کے کشادہ سینے میں چھپ گئی تو اس کا جاندار کہا برآمد ہوا، میرے دل کی چاہت، تمہارا وہ جن میں ہوں جس کے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ اب اتنا بولا ہے تو سزا بھی ملے گی، مگر میرے اپنے انداز میں۔ ولی نے سزا کے طور پر اس کی سانسیں اپنے بس میں کر لی تھی۔ پریشے پہلے تو خوفزدہ تھی، مگر وہ سب کچھ بھول کر ولی میں گم ہونے لگی۔ بھولی بھٹکی یاد پریشے کے ذہن میں لہرائی تو رونے میں مزید تیزی آ گئی۔ ولی سے وہ محبت کرنے لگی تھی، اس کی ساری خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ اس پر جان دینے لگی ہے تو ولی نے بھی اس کی جان لینے میں ذرا دیر نہیں کی تھی۔ اس نے ایک نظر الماری کے ہینڈل پر لٹکے لیپ کاٹ پہ ڈالی اور ترچھی نگاہوں سے اپنی میز پر رکھی کتابوں کو دیکھا۔ وہ جسمانی اور دماغی زخموں سے چور چور تھی، لیکن اسے اچھا مسیحا خود بننا تھا، اسے دوسروں کے زخموں پر مرہم رکھنا تھا، اپنی عصمت پر وہ اب ہرگز کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ ولی بھی اب نہیں تو چند دن بعد اس سے معافی مانگ لیتا، لیکن وہ اسے معاف نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ 2 دفعہ اسے مار سکتا تھا تو تیسری بار بھی اس سے کچھ بعید نہیں تھی۔ وہ عزم کے ساتھ اٹھی اور پیکنگ کرنے لگی۔ وہ اپنے بابا کی پری تھی جسے آسمان میں پنکھ پھیلا کر اونچی اڑان بھرنی تھی۔ ولی بہت کچھ کھو دینے والا تھا، زندگی اسے ناقابل تلافی نقصان دینے والی تھی۔ زہیب لالا، ولی کی دلخراش چیخ سنسان روڈ میں گونجی۔ وہ اونچا لمبا مرد اپنے مردہ بھائی سے لپٹا رو رہا تھا۔ اس نے ایک بار اس کی نبض ٹٹولی، مگر اس کے وجود میں زندگی کی رمق ختم ہو گئی تھی۔ نیلی آنکھوں والا شہزادہ گہری نیند سو چکا تھا، جس کا لہجہ بہاروں کا پیام لاتا تھا۔ اس کے ہونٹ آپس میں پیوست سے اس نے یزدان کی شہزادی کو اللہ کی امان میں دے دیا تھا، ورنہ وہ مرنے کے بعد بھی بے سکون رہتا۔ اب وہ سکون سے قبر میں دفن ہو سکتا تھا، کیونکہ اللہ اشمل کی حفاظت کر رہا تھا۔ ولی نے اپنی جان سے عزیز بھائی کھو دیا تھا، لیکن ابھی تو اس کی آزمائشوں کی شروعات ہوئی تھی۔ ولی نے اپنے جوان بھائی کو اٹھا کر اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ ڈالا۔ اندر کہیں ایک امید تھی، شاید وہ زندہ ہو، لیکن زہیب کی روح تو چند گھنٹے پہلے ہی اس جہاں فانی سے پرواز کر چکی تھی۔ ولی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی زن سے ہاسپٹل کی جانب بھگائی۔ وہ آخری حد تک زہیب کی زندگی بچانے کی کوشش میں یکساں تھا۔ منزل تو بس چند فٹ کی قبر ہوتی ہے۔ لالا اٹھ جائیں، ایک بار اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، کبھی آپ کی اشمل کی آنکھوں میں آنسو آنے نہیں دوں گا، ہر عورت کی عزت و عصمت کا خیال رکھوں گا۔ ایک بار بول دیں لالا، اپنے چھوٹے بھائی کو معاف کر دیں، اتنی بڑی سزا مت دیں مجھے۔ ولی اس کی خون سے لت پت قمیص پر نظر ڈالتا روتا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ خون سے رنگے تھے، جبکہ آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ موت کے بعد کب واپسی ممکن ہوتی ہے؟ زہیب کا یک طرفہ عشق اس کی موت کے ساتھ ختم ہو چکا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں لالا کہ اس انسان کو بدتر موت دوں گا۔ آپ تو مسیحا تھے، اتنے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے والے، پھر کیوں آپ کے زخم آج یوں کھلے پڑے ہیں؟ اس سب کا حساب آپ کو تکلیف دینے والے شخص کو ضرور دینا پڑے گا۔ میں ہی اچھا بھائی نہیں ہوں جو آپ کی پہلی صدا سنتے آپ کی مدد کو نہ آ سکا۔ میں ناراض تھا آپ سے، لیکن ناراضگی کا مطلب یہ تو نہیں تھا کہ آپ مجھے تنہا چھوڑ جائیں۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا بمشکل اپنے اعصاب قابو میں کیے ہوئے تھا، کیونکہ اگر وہ ہاتھ پیر چھوڑ دیتا تو اس کا بھائی کیسے بچ پاتا۔ اپنے بھائی کو یوں بے یارو مددگار پچھلی سیٹ پر دیکھتے ہوئے ٹپ ٹپ آنسو گرتے اس کی داڑھی میں جذب ہو رہے تھے، مگر اس کا بھائی ان آنسوؤں کو دیکھنے سے قاصر تھا۔ ولی کے دل میں ایک انتقام کی آگ زور پکڑ چکی تھی۔ چند منٹ کے بعد گاڑی اسپتال کے سامنے چر کی آواز کے ساتھ رکی تو ولی سرعت سے گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر بھاگا۔ ڈاکٹر ڈاکٹر، ویئر از ڈاکٹر؟ میرا بھائی زخمی ہے، پلیز کال دی ڈاکٹر۔ وہ اندر آتے ہی پاس کھڑے وارڈ بوائے پر دہاڑا تو ایک ڈاکٹر ہڑبڑاتے ہوئے سامنے آیا۔ یہ اسپتال کوئی پرائیویٹ اسپتال نہیں تھا، بلکہ ایک عام سے گورنمنٹ اسپتال تھا جو پشاور اور اسلام آباد کے درمیان ہی واقع تھا۔ سر پلیز ریلیکس رہیں، ہم انہیں چیک کرتے ہیں، مگر یہ پولیس کیس ہے، انہیں گولی لگی ہے تو پہلے ہمیں پولیس کو کال کرنی پڑے گی، ورنہ اسپتال کی انتظامیہ کے آگے ہمیں جواب دہ ہونا ہوگا۔ ڈاکٹر تحمل سے اپنا مدعا بیان کرنے لگا۔ میں کیسے ریلیکس رہوں یو باسٹرڈ؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا میرے بھائی کو گولی لگی ہے؟ ابھی تم ان کا آپریشن شروع کرو، ورنہ اس اسپتال کو چٹکیوں میں ختم کروا سکتا ہوں میں۔ ولی نے اپنی جیب سے پرسنل پسٹل
باہر نکالتے ہوئے ڈاکٹر کو دکھائی تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ ڈاکٹر سمجھ چکا تھا کہ وہ کوئی عام انسان نہیں، اسی لیے لب کھینچے حرکت میں آتے ہوئے پورے سٹاف کو ہدایات دینے لگا۔ ڈاکٹر کو یقین تھا اس کا بھائی اب مر چکا ہے، مگر وہ اس کے سامنے لب کھولنے کی جرات مارے جانے کے ڈر سے نہیں کر رہا تھا، چپ تھا۔ وارڈ بوائے نے ولی کے سامنے اسٹریچر لا کر کھڑا کیا تو اس نے زہیب کو نم آنکھوں کے ساتھ اس پر لٹایا۔ اسے لٹاتے ہوئے زہیب کی قمیص سے گرتے کنگن دکھے۔ وہ جھک کر کنگن اٹھانے لگا کہ دماغ میں یکلخت جھماکا ہوا۔ وارڈ بوائے ڈاکٹر کے ہمراہ زہیب کو لے جا چکا تھا۔ زہیب کے ساتھ تو اشمل بھی ہونی چاہیے تھی، تو وہ اب کہاں تھی؟ یہ کنگن ضرور اس کے بھائی اس واحد لڑکی کے لیے ہی لائے ہوں گے۔ آئی ایم سوری ہی از نو مور۔ گولی ان کے دل کے بالکل پاس لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کی جان چلی گئی۔ ڈاکٹر نے باہر نکلتے ہوئے اسے زہیب کے بارے میں بتایا تو کچھ دیر وہ ساکت رہ گیا۔ ڈاکٹر وہاں سے جا چکا تھا، البتہ ولی یوں ہی خالی خالی نظروں سے فرش کو تکنے لگا۔ میں اشمل کی حفاظت کروں گا۔ آپ چلے گئے لالا، لیکن آپ کی شہزادی کی حفاظت کا ذمہ اب میرے سر ہے۔ وہ آپ کو عزیز تھی اور آپ مجھے عزیز سے عزیز ہیں۔ آپ کے جیتے جی تو یہ کنگن اس کے ہاتھ میں سج نہیں سکے، لیکن اب یہ کنگن وہ پہن لے گی۔ میرا وعدہ ہے آپ سے کہ آپ کی شہزادی کو ایک خراش تک نہیں آنے دوں گا۔ وہ جانتا تھا کہ زہیب کو وہ لڑکی اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی۔ ولی پرعزم لہجے میں گویا ہوا اس کا بھائی اب مر چکا تھا، یہ اٹل حقیقت جسے وہ قبول کر چکا تھا، لیکن اس کی شہزادی زندہ تھی جس کی حفاظت اب اس کی ذمہ داری تھی۔ اس کا رخ اب حویلی کی جانب تھا، جہاں زہیب کی موت کی خبر سے کہرام مچنے والا تھا۔ اسے جلد از جلد اشمل کو ڈھونڈنا تھا۔ اس نے اپنے خاص ملازم کو کال ملائی تھی۔ اس سب میں وہ پریشے کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ اس کے نزدیک اس نے کوئی غلط عمل نہیں کیا تھا جس کی معافی وہ مانگتا، لیکن قسمت اسے بعد میں معافی مانگنے کے بعد بھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر اکڑ چکی تھی، منہ پیاس کی شدت سے خشک تھا، آنسو ہر لمحہ اس کی آنکھوں سے جاری تھے، البتہ دل میں زہیب کی زندگی اور اپنی عافیت کی دعا جاری تھی۔ کچھ رشتے بہت خوبصورت مگر بے نام ہوتے ہیں، ان سے تعلق بے غرض اور پاک ہوتا ہے۔ اشمل کے لیے بھی زہیب سے اسی طرح کا تعلق تھا۔ نتاشا کو گئے ہوئے گھنٹہ ہو چکا تھا۔ قطرہ قطرہ کر کے جیسے جیسے وقت سرک رہا تھا، اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ کمرے کی ابتر حالت اور اس سے اٹھتی بدبو نے اشمل کے حواس معطل کر دیے تھے۔ نقاب سے جھانکتی سرمئی آنکھیں سوج کر لال ہو چکی تھیں۔ وہ ابھی اللہ سے مدد مانگ رہی تھی کہ دروازہ چر کی آواز کے ساتھ کھلا، مگر وہاں نتاشا نہیں بلکہ بھاری جسامت والا وہی آدمی تھا جو اسے اغوا کر کے یہاں لایا تھا۔ اشمل کے کرسی سے بندھے ہاتھوں پر گرفت مضبوط ہوئی اور ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ دوڑ گئی۔ وہ آدمی قدم قدم چلتا اس کے قریب آ چکا تھا۔ اس بھاری آواز والے آدمی کی غلیظ نظریں وہ اپنے وجود پر بخوبی محسوس کر رہی تھی۔ اس آدمی نے اشمل کو آزاد کیا اور خباثت سے اس نڈر شیرنی کی مانند لڑکی کا جائزہ لینے لگا۔ میں کہہ رہی ہوں میرے قریب مت آنا، میرا شوہر تمہیں جان سے مار دے گا۔ تمہیں جو چاہیے، جتنے پیسے چاہیے لے لو، مگر مجھے جانے دو۔ میں تمہارے نام جتنی چاہے جائیداد کروا دوں گی۔ اپنے شوہر سے کہہ کر مجھے جانے دو یہاں سے، خدا کا واسطہ۔ اشمل نے اپنے گلے سے یزدان کا دیا ہوا ڈائمنڈ کا پینڈنٹ نوچ کر اس کے سامنے پھینکا، مگر وہ آدمی اسے اگنور کرتے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ اشمل ڈر و خوف سے کپ کپا رہی تھی، آنے والے وقت کا سوچتے اس کا رنگ فک ہو رہا تھا۔ مغرور شہزادی جس نے اپنے آپ کو سینت سینت کر رکھا تھا، آج اپنی عزت کی خاطر منتوں پر اتر آئی تھی۔ اس کا شہزادہ نہ جانے کہاں تھا۔ میں پاگل نہیں ہوں جو اتنا قیمتی تجھ جیسا مال چھوڑ کر ان پیسوں سے دل بہلاؤں۔ تیرے شوہر کو اگر اتنی ہی فکر ہوتی تو آج تو یہاں نہیں ہوتی۔ میڈم کہہ رہی تھی کہ بڑی سونی چیز ہے تو، آواز تو کوئل جیسی ہے، اب یہ پردہ ہٹا کر سونے چہرے کا دیدار تو کروا دے۔ وہ خباثت سے کہتا اس کا نقاب پلٹنے کے لیے ایک جست میں اس تک آیا، مگر اشمل اپنے عبائے پر پکڑ مضبوط کرتی کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ لاک کھولنے کی سرتوڑ کوشش میں یکساں تھی کہ اس آدمی کی غلیظ ہاتھ اسے پیٹھ پر پہنے عبائے پر محسوس ہوئے۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، مگر آواز کہیں دب گئی تھی۔ اس نے اپنی عزت داغدار ہونے سے پہلے موت مانگی تھی۔ اس آدمی کا لمس آگ کے مانند لگ رہا تھا۔ کسی نامحرم نے اسے آج تک نہیں دیکھا تھا کہ جا کے ہاتھ لگائے۔ وہ ایسے نہیں ہار مان سکتی تھی۔ اس نے پھرتی سے پاس پڑی کرسی اٹھا کر اس آدمی کی پیٹھ پر دے ماری۔ سالی،
تجھے میں نہیں چھوڑوں گا۔ پیار سے مان جاتی تو کچھ رعایت مل جاتی، مگر اب تو جیتے جی 100 بار مرے گی۔ وہ آدمی خلاصت بکتا کراہتا ہوا اس سے دور ہٹ کر غرایا، اللہ کے قہر سے ڈرو، کسی کی عزت داغدار کرو گے تو تمہیں اللہ غارت کرے گا، انسان بنو نہ کہ جانور۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی کہ اس آدمی نے اس کی بات بیچ میں کاٹی۔ ہاں ہاں ہاں، اللہ سے ڈروں؟ اللہ بھی تم سے پیار نہیں کرتا، ورنہ آج تم میرے رحم و کرم پر نہ ہوتی۔ مجھے اللہ غارت کرے گا جبکہ میں تو اسے مانتا ہی نہیں۔ ابھی تمہارا خدا میں ہوں جس کے رحم و کرم پر تم اس کمرے میں موجود ہو۔ میں چاہوں تو ابھی تمہارا یہ چہرہ مسل دوں۔ وہ آدمی زمین خدا بنا تفاخر سے بولا۔ موسیٰ علیہ السلام غرق نہیں ہوئے حالانکہ وہ اپنی کمزوری کی انتہا پر تھے، اور فرعون غرق ہو گیا حالانکہ وہ اپنی طاقت کی انتہا پر تھا۔ اپنے معاملے کو خالق کے سپرد کر دو اور مطمئن ہو جاؤ، کیونکہ تمہیں اس کے سوا ہرگز کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جسے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ اصل طاقت اور قوت کی مالک ذات اللہ کی ہے۔ انسان کے ساتھ معاملہ اس کے ایمان، یقین اور توکل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ظاہری کمزوری مسئلہ نہیں کرتی، مسئلہ ایمان کی کمزوری سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت پر کامل یقین انسان کو بڑی سے بڑی مشکل سے نجات دلا دیتا ہے۔ اشمل کو افسوس ہوا تھا اس انسان پر، اسے اس آدمی کے انجام سے خوف آیا تھا۔ اشمل نے حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے تیزی سے میز کے اوپر رکھے گلدان اٹھاتے ہوئے پوری طاقت لگاتے اس کے سر پر دے مارا۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والا شخص ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوا تھا، اس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا۔ اشمل کو ایک پل بھی افسوس نہیں ہوا تھا۔ اس کا انجام دیکھ کر خدا تو وہ واحد اللہ ہے جو اپنے بندوں کو آزمائشوں سے گزار کر آزماتا ہے۔ اللہ نے اس کی مدد کی تھی، ورنہ وہ اس مشکل میں بمشکل اپنے حواس قابو کیے ہوئے تھی۔ یا اللہ تیرا شکریہ، تو نے میری حفاظت کی، میرے مالک، ورنہ تیری بندی آج جیتے جی مر جاتی۔ مجھے اتنی ہمت دے کہ میں نے اپنے تک بڑھتے ہاتھوں کو روک لیا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کا رخسار بھگو گیا تھا۔ اشمل نے ایک نفرت بھری نگاہ اس آدمی کے تڑپتے وجود پر ڈالی اور اپنا عبایا سنبھالتی صورت سے کمرے سے نکلتے ہوئے بھاگی۔ یزدان ریش ڈرائیونگ کرتا اس ایڈریس پر پہنچا جہاں کا ایڈریس دیا گیا تھا۔ تیزی سے فارم ہاؤس کی طرف بڑھا۔ اس کو دیکھتے ہی فارم ہاؤس کے باہر بیٹھا آدمی چوکنا ہوا۔ کوئی ہوشیاری مت کرنا، باس کا حکم ہے کہ پہلے تمہاری تلاشی لی جائے پھر جانے دیا جائے۔ یزدان نے اپنے اندر اٹھتے وبال پر قابو پاتے ہوئے سر ہلا کر تلاشی کی اجازت دی۔ اس آدمی نے تلاشی لیتے ہوئے اس کا موبائل، والیٹ اور گاڑی کی چابی ضبط کر لی تھی۔ یزدان لب بھینچے اس کی کارروائیاں ملاحظہ کرنے کے بعد اندر آیا۔ وہ یہ سب محض اشمل کے خاطر برداشت کر رہا تھا کہ کہیں وہ لوگ اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ ارد گرد اجڑا ہوا لان تھا جس کے درمیان سے گزر کر اندر جانے کا راستہ تھا۔ وہ بھاگتا ہوا اندر آیا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا تھا۔ چاروں طرف 6 کمرے بنے ہوئے تھے جن کے درمیان وسیع ہال تھا جہاں باکسنگ رنگ موجود تھا۔ وہ ناسمجھی سے ہر ایک چیز کا جائزہ لینے لگا کہ سامنے سے آتے روحان کو دیکھتے ہوئے ٹھٹکا۔ باہر کھڑے آدمی نے تو کسی میڈم کا ذکر کیا تھا اور یہاں روحان موجود تھا۔ وہ الجھا تھا، اس کی روحان سے آخری بار لڑائی ہوتے عرصہ ہو گیا تھا، لیکن اس نے حال ہی میں روحان کے ڈرگز سپلائی کرنے کا یونیورسٹی انتظامیہ کو بتا دیا تھا۔ روحان کے باپ نے اسے کسی طرح پیسہ پانی کی طرح بہانے کے بعد بچا لیا تھا۔ روحان نے اس سب کا بدلہ پلٹ کر یزدان سے نہیں لیا تھا۔ یزدان بھی یہی سوچتے ہوئے مطمئن ہو گیا تھا کہ شاید وہ سدھر گیا ہو، مگر آج اس کی یہاں موجودگی یزدان کا دماغ گھمانے کے لیے کافی تھی۔ یزدان جارحانہ انداز میں روحان کی جانب بڑھا۔ اس کے تیور کسی حد تک خطرناک لگ رہے تھے، پیشانی شکن آلود اور اصحاب تن چکے تھے۔ آرام سے یوگی، تمہاری کمزوری، تمہاری بلبل ابھی بھی میرے پاس سے کہیں ایسا نہ ہو تمہاری چھوٹی سی غلطی اس بیچاری کی جان لے لے۔ روحان استہزائیہ مسکرایا تو یزدان تب گیا۔ بتا کہاں ہے میری بیوی، ورنہ جان لے لوں گا تیری۔ تیرے باپ نے ضرور تجھے بچا لیا ہوگا، لیکن اگر میں نے اس بار تجھے جیل میں ڈلوایا تو تیرا باپ بھی کچھ اکھاڑ نہیں سکے گا۔ شرافت سے میری بیوی کو چھوڑ دے۔ یزدان نے اس کے گریبان سے ہاتھ ہٹائے بغیر سرد آواز میں اسے باور کروایا۔ تمہاری بیوی ہوگی یہیں کہیں بے آسرا پڑی ہوئی، میں اکیلا اس کام میں شریک نہیں ہوں۔ تمہاری شیدائی اور چاہنے والی نتاشا نے یہ سب پلان کیا ہے۔ ابھی تو وہ تمہاری بیوی کے خاطر مدارت میں مصروف ہوگی، لیکن خیر ہے، اس کا بھی تو حق ہے نا۔ تمہاری چیزوں پر ایک ڈیل کرتے ہیں، چلو تمہاری بیوی کی آزادی کے بدلے تم اور میں آدھا گھنٹہ باکسنگ رنگ میں گزاریں گے، لیکن اس بار
رولز کچھ ڈیفرنٹ ہیں. میں تمہیں جتنا چاہے مار سکتا ہوں پر تم مجھے نہیں مار سکتے. صرف ڈوز دے کر خود کو بچا سکتے ہو، اور اگر تم 30 منٹ تک ٹک سکے تو اشمل تمہیں صحیح سلامت مل جائے گی، ورنہ اسے بھول جانا. چلو منظور ہے. یزدان نے اس کا گریبان چھوڑا تو وجاہت سے گویا ہوا. اس نے جان بوجھ کر یہ شرط رکھی تھی کیونکہ اگر یزدان سے برابری کا مقابلہ ہوتا تو اس کی ہار یقینی تھی. میں کیسے مان لوں کہ اشمل ٹھیک ہے؟ یہ تمہاری اور نتاشا کی چال بھی ہو سکتی ہے. پہلے مجھے میری بیوی سے ملواؤ، پھر کچھ سوچا جا سکتا ہے. یزدان کا لہجہ سرد اور بھوری آنکھیں بے تاثر تھی. اشمل کی وجہ سے وہ یہ سب برداشت کر رہا تھا، ورنہ روحان کو دھول چڑھانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. تم نے مجھے پاگل سمجھ رکھا ہے. تمہاری طاقت سے میں واقف ہوں. جب یہ شرط رکھی تھی اپنی بیوی کے ملتے ہی تم کسی کے قابو میں نہیں آ سکتے. تمہاری کمزوری جب تک ہمارے پاس ہے تم خاموش ہو. تمہاری بیوی یہاں محفوظ ہے، چاہو تو ویڈیو دیکھ کر تسلی کر لو. روحان نے کہا لگاتے موبائل میں ویڈیو پلے کی جس میں اشمل بے ہوش کرسی سے بندھی ہوئی تھی. تکلیف سے زرد پڑتے ہاتھ، نقاب سے جھانکتی سرمئی آنکھیں، آرزوں پر جھکی ہوئی خشک لب اور بے بس اشمل کے وجود نے اس کے اشتعال کو بے قابو کر دیا تھا. اس کی تکلیف محسوس کرتے یزدان کی بھوری آنکھیں پل میں بھیگی تھی. مجھے منظور ہے تمہاری شرط، مگر میں زندہ بچوں یا نہیں. تم اشمل کو آزاد کر دو گے؟ ورنہ میں اپنی لوکیشن ڈیٹ کو بتا کر آیا ہوں. اگر اشمل خیریت سے آدھے گھنٹے تک گھر نہیں پہنچی تو پولیس فورس ضرور پہنچ جائے گی. یزدان نے چالاکی سے جھوٹ بولا تھا تاکہ روحان اس کے ساتھ مصروف رہے اور باہر اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا عاشر آسانی سے اس کی اشمل کو بحفاظت یہاں سے لے جائے. یزدان نے اشمل کے خاطر روحان کی دی ہوئی شرط قبول کر لی تھی. وہ اب باکسنگ رنگ میں گلوز چڑھائے اپنی دیو قامت کے ساتھ موجود تھا. سفید ٹی شرٹ سے توانا بازو ظاہر ہوتے اس کی طاقت کا منہ بولتا ثبوت تھے. ہاتھوں کی رگیں پھول چکی تھی جبکہ اس کا ایک ہاتھ آپس میں پیوستے بھوری آنکھوں میں سب کچھ تباہ کر دینے کی چاہت تھی. لیکن وہ چاہ کر بھی کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا تھا کیونکہ اس کی متاع جاں اندرندہ صرف لوگوں کی قید میں تھی. روحان پوری تیاری کے ساتھ باکسنگ رنگ میں اترا تھا. اس کے ارادے یزدان کو بری طرح زخمی کر کے اپنے سارے بدلے لینے کا تھا. روحان نے 30 منٹ کا ٹائمر لگایا اور یزدان کے عین مقابل کھڑا ہو گیا. ٹائمر 1 سیکنڈ سے چلنا شروع ہو چکا تھا. کیا تم تیار ہو یوگی جنت کی سیر کرنے کے لیے؟ روحان معنی خیزی سے مسکرایا. جنت کی سیر میں اپنی مولانی کے ساتھ کر آیا ہوں اور آئندہ بھی اسی کے ساتھ جنت کی سیر کرنا چاہوں گا. تمہاری اس آفر کو قبول نہیں کر سکتا. روحان تم نتاشا کے ساتھ جہنم کی سیر کر آنا. یزدان کی دل جلانے والی مسکراہٹ سے روحان تپ اٹھا تھا اور ایک گھونسا اس کے پیٹ پہ مارا. نتاشا سے میں محبت کرتا تھا لیکن یزدان تم نے ہمیشہ اسے ٹائم پاس کے طور پر اپنے ساتھ رکھا. وہ تمہارے پیچھے پاگل ہو چکی تھی، میرے ساتھ بے وفائی کی تھی اس نے صرف تمہاری وجہ سے. یزدان باقاعدہ کہا لگا کر 2 قدم پیچھے ہٹا. وہ میرے گڈ لک اور پیسے کے پیچھے پاگل تھی. اگر وہ میری وجہ سے تمہیں چھوڑ سکتی تھی تو آئندہ مجھ سے بہتر ملنے پر کسی اور مرد کے پاس بھی جا سکتی تھی. میری وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوا. میری جگہ کوئی اور مجھ سے بہتر شخص ہوتا تو وہ اس کی چوائس ہوتا. وہ صرف تمہیں استعمال کر رہی تھی اپنے برے کاموں میں شریک کر کے. میں سمجھتا تھا کہ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں جیسے نتاشا تھی، کسی کی بھی وقت گزاری کا سامان بن جاتی ہے. عورت تو وفا کا جیتا جاگتا مجسمہ ہے. میری مولانی نے اپنے سامنے کھڑے لڑکے کو میری وجہ سے نامراد لوٹایا جبکہ میں اس کے قابل نہیں تھا. میرے پوچھنے پر اس نے مجھے بتایا کہ محرم سے وفا کرنا ایک باحیا عورت کی نشانی ہے، پھر چاہے وہ اسے پسند ہو یا نہ ہو. یزدان اشمل کی باتیں دہراتا ہوا بولا. روحان نے ایک لفظ بنا ادا کیے بنا اس پر مکوں کی برسات شروع کر دی. یزدان اپنے چہرے کو گلوز پہنے ہاتھوں سے کور کرتا خود کو بچانے کی ناکام کوشش کرنے لگا. وہ پلٹ کر مار نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی کمزوری یہاں موجود تھی. یزدان مار کھاتا ہوا نڈھال ہو چکا تھا لیکن روحان کے ہاتھ مستقل اس کی خاطر تواضع میں مصروف تھے. ٹائمر میں 15 منٹ گزر چکے تھے. روحان نے یزدان کو اٹھا کر باکسنگ رنگ پر بندھی رسیوں کی جانب پھینکا اور بھاری ہاتھ کا مکہ بنا کر اس کی ناک پر دے مارا. یزدان کو اپنے سامنے تارے ناچتے ہوئے دکھے تھے. اس نے یک لخت آنکھیں بند کی تو اشمل کا پرنور چہرہ اس کے سامنے چھم سے لہرایا. وہ ایک پل کے لیے ساری اذیت بھول کر ان سرمئی نینوں کی یاد میں کھو گیا. اسے درد برداشت کرنے کی عادت تھی. وہ ہر درد ہر تکلیف برداشت کر سکتا تھا مگر اس لڑکی کی ذرا سی بھی دوری
اس بھوری آنکھوں والے شہزادے کے لیے جان لیوا ہو رہی تھی۔ اجمل بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی تو سنسان راہداری اور اجڑے ہوئے لان نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اس وقت یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں ہے، کیا پتہ یہ جگہ شہر سے دور جنگل میں واقع ہو۔ وہ اپنی جان اور عزت بچانے کے خاطر ننگے پیر کھڑی ارد گرد نظریں دوڑا رہی تھی۔ اسے جلد از جلد یہاں سے بھاگنے کا راستہ ڈھونڈنا تھا، کیونکہ نتاشا کسی بھی وقت آ سکتی تھی۔ اس نے ترچھی نگاہ سے پیچھے دیکھا کہ کہیں وہ آدمی پھر سے نہ آ جائے، اور خشک لبوں پر زبان پھیرتی آیت الکرسی زیر لب پڑھنے لگی۔ اس کے شل ہوتے اعصاب اب دھیرے دھیرے پرسکون ہو رہے تھے، ہاتھوں کی کپکپاہٹ میں بھی کمی آ چکی تھی، دل کی گھبراہٹ کم ہوئی تو دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سامنے والے گیٹ سے جانے سے بہتر پیچھے کا راستہ چنا تھا، کیونکہ سامنے گیٹ پر گارڈز موجود ہونے کا خدشہ تھا۔ اس کے لبوں پر آیت الکرسی کا ورد ابھی بھی جاری تھا۔ وہ قدم بڑھاتی راہداری سے گزرتے ہوئے فارم کے پچھلے حصے میں آ گئی تھی۔ اتنی سی مسافت طے کرنے میں اس کی سانسیں پھول چکی تھی۔ بھوک و پیاس کی شدت کو نظر انداز کرتے اب وہ کسی سیڑھی کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی کہ اسے سیڑھی تو نہیں مگر ایک لکڑی کا بنا اسٹول مل گیا۔ فارم ہاؤس کا پچھلا حصہ ویران پڑا تھا، جہاں گیلی مٹی اور کیچڑ جگہ جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ اس جگہ گندی بدبو اٹھ رہی تھی۔ جگہ فارم ہاؤس کی پچھلی دیوار پر چھوٹے چھوٹے کانچ لگا کر اسے سیف رکھا گیا تھا۔ اجمل نے اسٹول دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کے پیر کیچڑ میں لت پت ہو گئے تھے، چہرہ زردی مائل اور بھوک کے احساس سے آنکھیں ابل رہی تھیں۔ نازوں میں پلی بڑی شہزادی کی سرمئی جادوئی آنکھوں میں تھکن واضح تھی۔ اس نے اپنا پیر اسٹول پر رکھا اور دیوار پھلانگنے کی کوشش میں اپنے ہاتھ دیوار پر لگے کانچ سے زخمی کر گئی۔ مخروطی انگلیوں کو موٹا کانچ کا ٹکڑا چیرتا ہوا نیچے گر چکا تھا۔ زخمی ہتھیلی سے اب خون رسنا شروع ہوا تو اس نے لب بھینچ کر اپنی امٹتی چیخ کو قابو کیا۔ اس کے چیخنے چلانے سے گارڈز اور نتاشا الرٹ ہو سکتے تھے۔ اللہ تو رحیم ہے، مجھ پر رحم فرما، وہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کرتی پھر سے کوشش کرنے لگی۔ اب کی بار وہ دیوار پر چڑھنے میں کامیاب ہو چکی تھی، لیکن اس تگ و دو میں اس کی ٹانگیں زخمی اور عبایا جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا۔ کون ہے وہاں؟ کیا ہو رہا ہے؟ ایک آدمی کی آواز ابھری۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔